سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، چادر سیدہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ ناظرین مکرم، جناب صاحبزادہ زبیب مسعود شاہ اپنی جدہ اعلیٰ کا ذکر فرما رہے تھے اور چادر زہرا کا ذکر خیر فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حضور سیدہ پاک کی بارگاہ سے ہمیں خاص خیرات آج کی شب نصیب فرمائے۔ الوہیت کے چمن کا ہر ایک پھول حق ہے، بطول حق ہے۔ اپنے مقتدا اور سید و سردار کی گفتگو کے آغاز سے پہلے 4 مصرے پوری دنیا کے ناظرین کو پیغام دیتا ہوا اور تمام آقا زادوں سے، نبی زادوں سے، سیدہ زادوں سے، علی زادوں سے، حسن اور حسین زادوں سے دعا سمیٹتا ہوا۔ الوہیت کے چمن کا ہر ایک پھول حق ہے، بطول حق ہے، علی حسن اور حسین حق ہیں، بطول حق ہے۔ علی حسن اور حسین حق ہیں، بطول حق ہے۔ 2 مصرے اور قابل توجہ۔ مشاجرات ایسے مسئلوں میں سکوت افضل ہے، بحث کیسی؟ مشاجرات ایسے مسئلوں میں سکوت افضل ہے، بحث کیسی؟ عقیدہ اپنی جگہ ہے، آل رسول حق ہے، بطول حق ہے۔ مشاجرات ایسے مسئلوں میں سکوت افضل ہے، بحث کیسی؟ عقیدہ اپنی جگہ ہے، آل رسول حق ہے، بطول حق ہے، بطول حق ہے، بطول حق ہے۔ ناظرین مکرم، اب وقت ہے آج کے صدائے محراب میں گفتگو کے عنوان کی طرف بڑھنے کا، یعنی اپنی جھولیوں کو قیمتی، تابناک اور آبدار موتیوں سے بھرنے کا۔ ذکر ہے حضرت سیدہ زہرا پاک کا، اور ہمیں یہ ذکر سننا ہے سیدہ پاک کے فرزند محترم سے، مولا علی پاک کی پاکیزہ نسل کے امین سے، حسنی حلم اور مروت کے حامل سردار سے، حسینی جرت اور غیرت کے وارث اپنے مقتدا سے، ہر قسم کے فکری اور اعتقادی مغالطوں سے بچانے والے اپنے ہادی و رہنما سے، اور ہر حال میں امت کی واضح رہنمائی کرنے والے اپنے مخدوم و مربی سے، میں ملتجی ہوں بانیوں سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی سے کہ وہ اپنی جدہ اعلیٰ کے مبارک اور پاکیزہ ذکر سے ہمارے قلب و روح تک روشنی کی ترسیل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عالی وقار ناظرین،
آج وقت محبت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اجتماع نہ بلانے کے باوجود بھی ہجوم عاشقاں نظر آ رہا ہے. اصل میں ساری برکت مخدومہ کائنات کی ہے. ساری رحمت مخدومہ کائنات کی ہے، ملکہ کونین کی ہے. سیدہ کی تاریخ عظیمت کی تاریخ ہے، اولو العزمی کی تاریخ ہے، آنسوؤں کی تاریخ ہے، سجدوں کی تاریخ ہے، رکوعوں کی تاریخ ہے، تسبیح کی تاریخ ہے، تحلیل کی تاریخ ہے، تحمید کی تاریخ ہے، تکبیر کی تاریخ ہے. فرعون لوگوں کو شکست دینے کی تاریخ ہے اور عاجز لوگوں کے سر پر تاج افتخار رکھنے کی تاریخ ہے. بیمار تو ہوں لیکن دعاؤں کی ضرورت ہے. سیدہ کا نام ہی کافی ہے. ایک برطانوی رائٹر نے بڑے دلچسپ الفاظ لکھے تھے. It is certainly impossible to imagine forgiving the enemy while dear enemies remains undefeated. وہ کہتا ہے کہ دشمن کو معاف کرنا یہ بھی ایک مشکل سا کام ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو خلوص کے آنسو ہوتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آج پوری دنیا رو رہی ہے، آج پورے عالمی انسانیت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی، دل جل رہا ہے اور ذہنوں میں آگ بھڑک رہی ہے. اے کاش کہ تم نہتی فوج کو نہ چھیڑتے، تم بے تلوار گھرانے کو نہ چھیڑتے. مجھے آپ جانتے ہیں شعری ذوق تو ہے نہیں، لیکن اچھے شعر طبیعت میں خوشگوار ماحول پیدا کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج ہی کے ماحول میں کسی شاعر نے یہ رباعی کہی تھی، کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں. کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں. یہ وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا،
یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ بندے کو بندہ رہنا چاہیے، بندے کو زیبا نہیں ہے کہ وہ بندگی کے دائرے سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں کہ لفظوں کے کانٹوں سے کسی کا دل چھیدا جا سکتا ہے، وہ روحوں کی رفو گری نہیں ہوتی۔ ایک شاعر نے کہا تھا one kind word can change someone's entire day۔ کسی آدمی کے منہ سے نکلا ہوا شفقت کا ایک لفظ زندگی بدل سکتا ہے۔ اے کاش کہ ہمارے علماء کی زبان میں دل بری ہوتی۔ وہ کانٹوں کو دیکھ کر شاید یہ سمجھ بیٹھ کے کہ کانٹا بھی کوئی مقدس چیز ہے، حالانکہ گلاب کے ساتھ جو کانٹے اگتے ہیں وہ خود مقدس نہیں ہوتے، گلاب کے پتیوں کے تقدس کی حفاظت کرتے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ جو کانٹا ہے وہ دل فگاری اور جگر فگاری کے لیے ہوتا ہے۔ کانٹے تو چوکیدار ہوتے ہیں، بہاروں کا دولہا جس وقت لالا چمنستان کو مہکاتا ہے، جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ عصمتوں فضیلتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ وہ کلہاڑے نہیں ہوتے، وہ بجلی گھر بھی نہیں ہوتے۔ اگر ایک پھول کی حفاظت کے لیے چوکیدار بن کر کھڑا ہو جانا گلاب کی تاریخ کا حصہ کانٹے کو بھی بنا دیتا ہے، تو جو سیدہ زہرا کی عصمت کے محافظ ہیں، جو سیدہ زہرا کی کبھی تو آپ نے یہ خوشبو سونگھی ہوگی، محسوس کی ہوگی۔ معاف کرنا، یہ تصنع نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب حسن اور حسین حضور کی گود میں آتے تھے تو حضور دونوں کو سونگھتے تھے۔ میں رب کعبہ کی قسم دے کے تمہیں کہتا ہوں، جن کے بیٹوں کی خوشبو کو حضور سونگتے تھے ان کی ماں کی خوشبو کا عالم کیا ہے، جو مادر شام ہے۔ کوہ نور ہیروں سے بننے والے تاجوں کو سلامی دینے والوں، تمہیں کیا پتا کہ شب اسرا کے دولہا کے تاج کی قیمت کیا ہے؟ بہرحال غور سے سنو، قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیا پڑی ہے، رب کریم نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ
من بعد ما جاءك من العلم. توجہ کا تعلق قرآن مجید نے فا اس پر بحث ہے کہ یہ فا تعقیب کا ہے اور پھر تعقیب کن معنوں میں ہے، لیکن من میں عموم ہے. من میں عموم ہے. اللہ فرما رہا ہے، ریاض حسین شاہ نہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. محبوب جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے، آگے یاد رکھو جب حضور میدان میں فورس لے کے نکلے تھے تو پنجتن پاک پانچوں تھے. اس کا مطلب ہے جو جھگڑتا ہے آپ سے، جو جھگڑتا ہے علی سے، جو جھگڑتا ہے فاطمہ سے، جو جھگڑتا ہے حسن سے، جو جھگڑتا ہے حسین سے. اللہ اللہ اللہ. نبیوں کے کنبے سے دنیا میں کا کوئی شریف آدمی کبھی جھگڑا ہی نہیں. اور رسولوں کا کنبہ دیکھیں یہ مقابلہ کا معنی دے گا. باب مفعلہ ہے. اگر باب مفعلہ ہے تو مشاہرہ کا مطلب ہوتا ہے شعر کے مقابلے میں شعر. مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل. اور اسی طرح مباہلہ کا معنی ہوگا کہ ابتحال کے مقابلے میں ابتحال. تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، لیکن پہلے سنو کہ 2 دن جو نجران کا قافلہ ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے مقابلہ میں آیا تو بڑے جبے پہنے ہوئے تھے. یہ جبے بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں. بڑا خطرناک قسم کا جبہ، بے ہنگم جبہ، لمبا سا جبہ. وہ جبے پہنے ہوئے تھے، سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئی تھیں. وہ مسجد میں آئے، حضور سامنے آئے. حضور نے منہ پھیر لیا. اس کا مطلب ہے حضور سارے جبوں والوں کو حضور نے منہ پھیر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ انہوں نے خود بلایا ہے دعوت دے کے، کہا اسلام قبول کرو. اب جب ہم بحث کے لیے آئے تو انہوں نے منہ ہی پھیر لیا. حضرت عثمان نے کہا کہ ایسے مسئلے جب پڑ جائیں تو مسئلے علی حل کرتا ہے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہا کہ حضور نے تو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ شکلیں اور حلیے صحیح بناؤ. کالی میلیں چڑھی ہوئی ہیں چہروں پر، شکل دیکھنے کے قابل نہیں. مقابلہ زہرا بتول سے، مقابلہ زہرا بتول سے. بھائی میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں نجران کے وفد کی بات کر رہا ہوں. وہ سیافام، وہ بدنما، کبھی نہ دیکھنے کے قابل
بندہ کلونا ہو نا تو اوپر ریشمی جبہ پہن لے، واہ واہ منظر ہوتا۔ حضرت علی نے کہا چہرے صحیح بناؤ، چہرے صحیح بناؤ، بنا کے پھر حضور کے پاس جاؤ، پھر دیکھو حضور کیسے تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ حلے اتارے گئے، انگوٹھیاں پھینکی گئیں، لباس بدلا گیا، حاضر ہوئے۔ رحمت عالم نے کہا میری دعوت پر غور کیا؟ میری دعوت پر غور کیا؟ جس وقت دیکھا کہ 60 آیتیں حضور نے پہلے سنائیں سورہ آل عمران کی، وہ قبول کرنے کی طرف نہ آئے اور کہا اونٹ لے لیں، جبے لے لیں، بکریاں لے لیں، بہار کا تحفہ لے لیں، سفر کا تحفہ لے لیں، خزاں کا تحفہ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اب حکم نازل ہو چکا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ آج جس فوج کو حضور نے میدان میں اتارا، علی کے سوا، حضور کے سوا وہ نہ بدر میں اترے تھے، نہ احد میں اترے تھے، نہ حنین میں اترے تھے، کسی جگہ بھی نہیں اترے تھے۔ وہ تو قدسی نفوس تھے اور زہرا بتو پیچھے پیچھے پے کر عفت بنے ہوئے آ رہی ہیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ تلواریں لے کے نہیں آئے۔ لہجہ آیت کا بتاتے حضور نے کہہ دیا یا تم نے یا ہم نے۔ حضور کے خاندان سے چھیڑنے والوں، یا تم نے یا ہم نے۔ تم نے سمجھا ہے کہ کربلائی مسافر سارے کے سارے گرد اوڑھ کر قبروں میں اتر گئے ہیں، ابھی زہرا کے سوا ہی دنیا میں موجود ہیں۔ کہانی ایک شاعر گزرا ہے، وہ امر القیس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے گاؤں کا موچی لیلا کو دیکھنے چلا گیا اور مجنوں کو مڑ کے کہنے لگا کہ وہ تو کالی بھی ہے، وہ موٹی بھی ہے، وہ بدنما بھی ہے، تو کس سے عشق کر بیٹھا ہے؟ تو جناب اس کے گاؤں کے شاعر نے کہا کہ لیلا کا قصور نہیں، تیری آنکھ کا قصور ہے۔ یہ تو مجنوں سے پوچھ، زہرا کا مقام تو ابو بکر صدیق سے پوچھو، زہرا کا مقام تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، مقام زہرا تو حضرت عثمان سے پوچھو۔ مجھے صحابہ کے قافلے میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو فاطمہ الزہرا گزرے تو اس کی نگاہ جھک نہ جاتی ہے، اس کی نگاہ جھک نہ جاتی ہے۔ تمہاری آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، درزیوں نے تو نہیں بنائی۔ یاد رکھو، میری بات غور سے سنو، تم اگر تاج محل بھی بناؤ تو تمہارے تاج محلوں میں چھپکلیاں گھس جاتی ہیں، اور تم تاج محل بھی بناؤ تو اس میں مچھر گھس جاتے ہیں۔ مولانا حضور کا کاشانہ وہ ہے، وہ مٹی کا بھی ہو تو جبرائیل آتے ہیں، میکائیل۔ نزول کتاب، نزول کتاب، نزول کتاب، نزول وحی۔ جس بی بی کے نقش پاک و آسمان کے فرشتے ہلال سمجھ کر چومتے ہوں، بی بی پاک کا مقام تمہیں کیا پتا
میں نے کہا کہ آج ان میں کوئی تلوار لے کے نہیں نکلا. اچھا ندو فعل مضارع ہے. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضور نے جمع کے صیغے اس لیے استعمال فرمائے کہ یہ مقابلہ آج نہیں قیامت تک لگا رہے گا. یہ مقابلہ قیامت تک قیامت تک قیامت تک. تمہاری مرضی. ایک طرف عالم لاہوت ہے، ایک طرف عالم جبروت ہے، ایک طرف عالم ملکوت ہے، ایک طرف عالم اسرافیل ہے، ایک طرف عالم میکائیل ہے، ایک طرف عالم جبرائیل ہے. سب اس قافلہ پر سایہ فگن ہے. سب اس قافلہ پر سایہ فگن ہے. پنگا ایسی جگہ لو جدھر ناخن بچ جائے، سر گنجا نہ ہو. اللہ اکبر. رہونت اچھی نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے کہ ایسا شخص، علماء کے نام جو مجھے سن رہے ہو، آپ کا اگر علم ہے اس میں تھوڑی سی بھی کبھی بے ادبی آ جائے تو 1000 من لکڑی جلا کر کے، الاؤ روشن کر کے، پوٹلی بنا کر اس کو نظر آتش کر. اس علم کا کیا فائدہ ہے جو انسان کی قبر کو خراب کر دے. اللہ اکبر. ندو ابنانا. ایک مسئلہ حل ہو گیا. زبیب شاہ صاحب، حضور نے ابنا کا جمع کا صیغہ کہا. پتر تو حسن حسین تھے. قرآن نے ابنا کہہ کے کہا کہ قیامت تک جو حضور کے فاطمی اولاد ہے وہ سارے کے سارے محمد کی اولاد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. اچھا ابتحال کیا ہوتا ہے؟ اس بات پر غور سے سوچیں. ابتحال کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی کو تھنوں پر تھیلا چڑھائے بغیر آزاد چھوڑ دینا. وہ جدھر مرضی ہے دودھ پلائے، جس کو مرضی ہے دودھ دے. بکری کے تھن پر تھیلا چڑھا کر اس کو آزاد چھوڑ دینا، یہ ابتحال ہے. یہ ابتحال ہے. بے توجہ چھوڑ دینا کس کو، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ابتحال ہے. تو جس وقت کوئی آدمی بہت شرارت کرے، جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جا تو آزاد ہے. تفویض اللہ ہم کرتے ہیں. مباہلے میں ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ آمنے سامنے حاضر ہو سکتا ہے کہ وقت کے سارے ابدال گات لگائے، سارے اکٹھے ہو کے مباہلہ کر رہے ہوں، یا تیری خیر نہیں یا ہماری خیر ہے. ثم نبتہل. ویسے دیکھو، سب سے بڑا انتقام کسی شخص سے اللہ کے سپرد کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت دشمنی کرتا ہے، بہت گالی گلوچ کرتا ہے، بہت غلطی کرتا ہے، اس کو اللہ پر چھوڑ. اللہ تعالیٰ جو انتقام لیتا ہے بندہ لے نہیں سکتا. لیکن مجھے اپنے جیل کی تاریخ کی ایک سنگین رات یاد آئی. وہاں ایک آدمی کو لتر پڑ رہے تھے.
تو میں نے اس کو کہا یار اس پر کیوں ظلم کرتے کیوں مارتے ہو؟ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ہمارے ہاتھوں سے کر رہا ہے. ادھر مخالفت سیدہ پاک کی ہوتی ہے، اللہ مخلوق کے ہاتھوں سے ذلیل کر دیتا ہے. میرے خیال میں دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ بکری کا دودھ دوہیں یا اونٹنی کا، تو یہ جو دودھ دونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے، ایسے 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 کرتے ہیں، دھار ٹوٹتی نہیں، تو آواز ایک آتی ہے گن، وہ جو گنگن کی آواز آتی ہے اس کو ابتحال کہتے ہیں. اس کو ابتحال کہتے ہیں، تدرع کرنا. اسی لیے مضارع کھیری کو کہتے ہیں، فعل مضارع بکری کی کھیری، اس کو مضارع. تو وہ آواز آتی ہے اصل نبت علم کا معنی کیا تھا؟ وہ تم بڑے راہ بنے پھرتے ہو، تو چلو تمہارا اور ہمارا مقابلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. میری فاطمہ بھی آسمان کو دیکھتی ہے، میرا حسن اور حسین بھی ادھر دیکھتا، اور تم بھی دیکھو. تو سچا خدا اور سچا الہ جس کے ساتھ ہوگا، مجھے تاروں برے آسمان کی قسم، ستارے اور سے قضا، سماوات کی بلندیاں، سدرۃ المنتہا، پہاڑوں کا بانک پن، ندیوں کی شوخیاں، اگر ساری ملا لو تو تقدس فاطمہ کا ایک گوشہ بھی نہیں بنتا. تقدس فاطمہ کا ایک گوشہ بھی نہیں بنتا. میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ میٹا فزکس کی بات نہیں کروں گا، الہیات کی بات نہیں کروں گا. I want like to open a book of philosophy. فلاسفی کی کتاب میں نہیں کھولنا چاہتا، میں سادی سادی باتیں کرتا ہوں. میں اگر کہوں، میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. محدثین نے معنی کیا ہے کہ اگر حدیث میں کوئی اشارہ ہو تو اشارہ کر کے بتانے میں دو مسلک ہیں. اشارہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اشارہ کیا جا سکتا. میں اشارہ نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں اگر حضور کے جسم سے سینے سے بال ٹوٹ جائے، مجھے بتاؤ اس بال کی قیمت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ اس بال کی قیمت کیا ہے؟ سوچ کے بتاؤ اس بال کی قیمت کیا ہے؟ زاویہ فکر میں اتر کر بتاؤ اس بال کی قیمت کیا ہے؟ میرے سنیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ زمین کے جس حصے کے ساتھ حضور کا بدن لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہے. مجھے فتویٰ نہیں چاہیے، مجھے سوچ چاہیے. مجھے بتاؤ کہ اقبال کی قیمت، ابھی شعر پڑھ رہے تھے شاہ جی کہ شمس و قمر کو لے لیں، جنت کا رنگ و روغن لے لیں، آسمان کی رفت لے لیں، ستاروں کی چھب لے لیں، قوس قزح کے رنگ لے لیں، تو جن کے قلبوں کے ذرے کی قیمت نہیں بنتی، اگر بال رسول منہ رسول کی قیمت یہ ہے تو فاطمہ الزہرا جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. یار ہماری سوچوں میں تضاد نہیں؟ کیا ہماری سوچوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ کیا ہمارے افکار آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں؟
میرے خیال میں حضور کے بدن کو ترازو پر نہ ہی چڑھائیں تو اچھا ہے. میں نے دیکھا تھا کہ حضور کا منہ مبارک ایک ملک کا بادشاہ سونے کی تشتری میں رکھ کر سر پر اٹھائے چارٹرڈ فلائٹ پر اپنے ملک جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ سے ہوتا تو دنیا بھر کے جہاز اکٹھے کر کے میں منہ رسول اٹھا لیتا. اگر منہ رسول کی قیمت یہ ہے تو بطول زہرا کی میرے دوستو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں. میں ایک زمانے میں مجھے اپنے قبیلے کا احساس ہے. آج پتہ نہیں کہاں سے شعر گدگدی کرتے ہوئے ذہن میں اتر آئے. ایک شعر سنانے لگا ہوں. میرا قبیل صحابی نہیں صحابی ہے. میرا قبیل سے مراد قبیلہ. میرا قبیل صحابی نہیں یعنی کمپینینز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحاب بادل کو کہتے ہیں. میرا قبیل صحابی نہیں صحابی ہے. میرے بزرگ درختوں پہ بھی سایہ کرتے تھے. میرے بزرگ درختوں پہ بھی سایہ. میرا قبیل صحابی نہیں صحابی ہے. میرے بزرگ، میں نے اپنا تو نہیں کہا، میں نے کہا میرے بزرگ علی علی علی. میرے بزرگ زہرا 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 زہرا. اے زہرا پاک آج تو دل چاہتا ہے کائنات کے ہر ذرے کو زبان مل جائے اور تیرے تقدس کی نعتیں گنگنانے لگ جائے. تیرے تقدس. میں نے اپنے ایک نشائیے میں بھی رقم کیا. میں نے کہا مولانا صلاۃ کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. تعریف کرنا. ہم نماز پڑھتے ہیں مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی تعریف کرتے ہیں. درود بھیجنے کا مطلب تعریف کرنا، افادہ رحمت. صلاۃ کا مطلب تو تعریف کرنا تھا. تو تعریف ہوتی ہے. آپ کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہیں کہ تو کالا سیاہ، یہ تعریف تھوڑی ہے. تعریف کا تو مطلب ہے بیان حسن، غازہ حسن، ندرت جمال، ادا، خصوصیت، کمال، کشش، مقناطیسیت. دل میں کھبنے لگ جائے. تم ایسی تعریف اپنے ممدوح کی کرو تو یاد رکھنا غلطی درود تو نہیں ہوتی. آپ کو کس نے کہا کہ غلطیاں درود ہوتی؟ غلطیاں درود نہیں ہوتی. جو کچھ کہا گیا ہے یہ درود نہیں ہے. اگر نہیں تو ذرا وہ دیکھو، فضا ذو فشاں ہے، ریڈیم برس رہا ہے، نور اتر رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، کرم برس رہا ہے، ماحول بدلا ہوا ہے، مدینہ کی شان ہے، آیہ تطہیر اتر رہی ہے. اے جبرائیل، آج یہ کرم کا می کیسے برس رہا ہے؟ آج کرم کا می کیسے برس رہا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں میں آیہ تطہیر لے کے آیا ہوں، آج اولاد پیغمبر کی شان لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. دیکھو یہ کوئی عنوان نہیں ہوتا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی. میں آپ سے کہوں کہ درود پڑھ، آپ آگے سے کہیں کہ جی عمران خان کی کوئی بات سنائیں، یہ کیا بات نہیں.
میں آپ سے کہوں سلام پر، آپ آگے سے کہیں کہ جی کوئی لطیفہ سنائیں امر القیس کا۔ جس وقت پیغمبر کے گھرانے کی باتیں ہوں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، پھر ان کے حسن اور جمال پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہیں اشکال نہ رہے کہ حضور فاطمہ الزہرا کو لے کے کیوں نکلے تھے۔ اصل میں جو مناظرہ ہو رہا تھا وہ تطہیر مریم پر ہو رہا تھا، تقدس عیسیٰ پر ہو رہا تھا۔ وہاں ایک عورت چاہیے تھی جو عورتوں کا تقدس بیان کرے تو دلیل بن جائے۔ محمد عربی نے کہا جب عیسیٰ کے ماں کی بات ہو تو میری فاطمہ میدان میں آ جائے، میری زہرا میدان میں، میری زہرا میدان میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا بھر میں جتنی عورتیں گزری ہیں شرافت اور نیکی کا پیکر بن کے آئی ہیں، ولیہ گزری ہیں، ان کی ولایت پر، ان کی طہارت پر دلیل فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، زہرا پاک کی چادر ہے۔ بات زہرا پاک کی ہوتی ہے اور آپ بات کرتے ہیں ابو بکر صدیق کی۔ میری ہزار جانیں ان پر فدا، میری کروڑ جانیں بھی ہوں تو ان پر فدا۔ سلام ان کی عظمت کو، بات ان کی عظمت کی نہیں ہے مولانا، نفسوں کی گندگی کو دھونے کی بات ہے۔ وہ کون دھوئے گا؟ اللہ کی قسم میں دھیرے سے کہتا ہوں، ولایت سے نفس دھلتے ہیں، طہارت سے نفس دھلتے ہیں، تربیت سے نفس دھلتے ہیں، نسبت سے نفس دھلتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری دولتیں حضور کے گھر کو عطا کر دی، سب دولت، سب دولت۔ اللہ اکبر۔ تو مباہلہ کا مطلب یہ ہے گندے آدمی کو اس پر چھوڑ دیں اور کہیں اے اللہ، اے اللہ اپنی کشتی سپرد تو۔ آپ اللہ پر یقین کریں، آپ اللہ پر اعتماد کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زہرا پاک کے دشمنوں کو جانتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج کچھ وجہ تو تھی کہ علی بھی بے تلوار ہو کے آئے تھے، کچھ وجہ تو تھی کہ علی بھی بے تلوار ہو کے آئے تھے۔ گویا علی نے سمجھا دیا تھا ہم با تلوار ہوں تو پھر بھی سہم کے رہو، بے تلوار ہوں تو پھر بھی ڈر کے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، دیکھو میں کوئی بات اپنی طرف سے کروں مجھ پر جرمانہ لگائیں، یا تم عدل و انصاف کے مسئلے پر بیٹھے ہو، تم کہتے ہو یہ کتابیں، یہ کتابیں، یہ کتابیں، یہ کتابیں۔ میں تو آج کل جس مقام پر ہوں میں تو یہی کہتا ہوں، نہ وہ شوق منطق و فلسفہ، نہ وہ ذوق فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا۔ ویسے بھی یقین جانے کہ اس قسم کی حرکتیں دیکھ کر دل کرتا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ امی لکھنا شروع کر دیں۔ ناموں کے ساتھ مفسر قرآن، تو جامع المعقول، تو جامع المنقول، تو شیخ المناطقہ، تو رئیس العطاقہ۔ تو کیا ہے ان القاب کا فائدہ جب تم حریم میں رسالت کا خیال نہ رکھ سکو؟
ادھر دیکھو، اگر میں اپنا بچہ گودی میں اٹھایا ہوں تو کوئی آدمی آ کے پنگا لے اور میرے بچے کا ہاتھ چھیننے کی کوشش کرے تو میری آغوش اور میری گود میں حملہ کرنے والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ وہ میرا گستاخ ہوگا یا نہیں؟ فاطمہ تو گود مصطفیٰ میں بیٹھی ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ بطول سلام اللہ علیہ حضور کی گود میں بیٹھی ہیں، تم آغوش رسالت میں پنگا لیتے ہو؟ جس کو حضور نے گود میں بٹھایا ہے تم دلیلیں لے کے آتے ہو، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. اس کو نظر آب کرو، اس کو نظر آتش کرو. یہ کتاب کوئی معنی نہیں رکھتی. محمد کی گود جو ہے وہ کائنات پر چھائی ہوئی ہے. آغوش رسالت میں پنگے لیتے ہو؟ آغوش رسالت میں جس کو حضور بٹھا دیں اور کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایک بندے نے مجھے فون کر کے کہا صلح ہو جائے. میں نے کہا صدیاں روٹ کر کے راستے میں بن جائیں، وہ گرد ہو جائیں، زمانہ جو ہے وہ اس کائنات کو ختم کر دیں، گستاخ مخدومہ کائنات سے صلح نہیں ہو سکتی ہے. مخدومہ کائنات کے گستاخ وقت نہیں، وگرنہ میں آپ کو غلطی کا معنی بھی بتاتا ہوں کہ غلطی چیز کیا ہوتی ہے. مولانا جب مرغی انڈے دے تو جو صاف انڈے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے آپ اندر لے جاتے ہیں کھانے کے لیے، جو گندا انڈا ہو وہ پھینک دیتے ہیں. جس وقت پھینک دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں غلط ہے. پھینک دینا، ممل چیز کو، فضول چیز کو، بیکار چیز کو جس وقت پھینکا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، رک جا، تھم جا. یہ کسی کی ماں نہیں جا رہی، یہ حسن اور حسین کی مادر کا معاملہ ہے، بلکہ کونین کا معاملہ. تھم جاؤ، تھم جاؤ، تھم جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. آئیے میں اب جس میں ناتواں کا قرضہ اتنا ہی ادا ہو سکتا تھا آپریشن کے بعد، لیکن مجھے انصاف کا واسطہ دے کے کہتا ہوں خدا کی قسم بے انصافی نہ کرو کہ قیامت والے دن کس کے لیے کہا جائے گا محشر والا نظر جھکاؤ، دختر رسول گزر رہی ہے، بنت رسول. کیا آپ ادھر بھی شوخی اور شپرت چشمی سے مظاہرے سے باز نہیں آئیں گے؟ اگر کل نگاہ جھکانے کا ارادہ ہے تو آج ہی نگاہ جھکا لیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. دعا کرو اے اللہ مخدوم کائنات کے دوپٹے کی خوشبو سے پوری کارگاہ انسانیت کو دھو دے، ان کے آنسوؤں کی قیمت سے حضور کی امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے. اے اللہ جو گھرانہ رسول کے گستاخ ہیں ان کا حساب تو خود لے لے، خود لے لے. اے اللہ ہم تیری ذات کے اوپر چھوڑتے ہیں، تفویض و تسلیم تیری طرف ہے، مقابلہ سارا تو رجوع اللہ بھی ہے.
انشاءاللہ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سیدوں کے قافلے تیری طرف رجوع کرتے ہی رہیں گے. تو ان کو توفیق دے، پائے استقامت میں جھول نہ آئے، پورے کائنات کے انسانوں کو ہدایت دے. یہ جو اسلامی بلاد اسلامیہ کا اتحاد پارا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ مخفی کوششیں کر رہے ہیں ان کا حساب تو خود لے لے. اللہ تعالیٰ اے اروائی ٹی وی، مسلمانوں کے روحانی ادارے، ان سب کو مضبوط فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلیہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.